إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها فكذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد یعنی قوم ہود کے بعد دوسری جماعتوں کو دوسری امتوں کو نہیں سبقت کیا کسی امت نے اپنے وقت مقرر سے اور نہ پیچھے ہٹ سکے. پھر بھیجا ہم نے رسول اپنے لگاتار جب بھی آئے ان کے پاس کسی امت کے پاس اس کا رسول جھٹلایا انہوں نے اس کو بس تابعداری کی ان کے بعد نے اپنے باز کی اور بنا دیا ہم نے ان کو قصے کہانیاں. بس دوری ہے اللہ کی رحمت سے ظالم قوم ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے واقعات اور قصوں کو قرآن پاک میں ذکر فرما کے ہمیں سبق دیا کہ دیکھو پہلے جتنا قومیں آئی ہیں جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات مان لی اللہ پاک نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی. اور جن لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی اللہ نے ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور ذلیل کیا. اللہ کے عذاب ہے ان کے اوپر اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ان کے مقدر میں ہے. پیچھے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا پھر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی. کہنے لگے تو اپنی فضیلت بٹھانے کے لیے اپنی بڑائی اور برتری بٹھانے کے لیے تو آیا ہے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں ایک خدا کی کیسے عبادت کریں. تو اللہ کے اوپر ایسے جھوٹ باندھتا ہے اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے بس جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے یعنی آخرت کا اور قیامت کا بھی انکار کرتے تھے. کہتے کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا کہ ساری قوم کو تباہ کر دیا. ہوا کا عذاب بھیجا اللہ پاک نے اس طاقتور قوم عاد کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. جب اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر نہ کسی کی طاقت بچا سکتی ہے پھر نہ کسی کا پیسہ اور مال و دولت بچا سکتے ہیں. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے ایمان. جس کے پاس ایمان ہوگا وہی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچے گا. اگر ایمان نہیں ہے ختم ہو گیا ہے تو پھر بزرگ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا. فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ان کے بعد ہم نے جماعتیں اور امتیں پیدا کی بھیجی ان کو. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون کوئی امت بھی اپنے وقت مقرر سے سبقت بھی نہیں کر سکتی اور نہ پیچھے ہٹ سکتی. ہر قوم کی ہلاکت کا اور موت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے اور اپنے وقت پر ہی موت آئے گی. جن کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجنا ہے تو وہ وقت بھی مقرر ہے ان کے اپنے وقت پر عذاب آئے گا نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے. ثم ارسلنا رسلنا تترا پھر فرمایا کہ ہم نے لگاتار رسول بھیجے ان کے پاس. روایات میں آتا ہے کہ 40
اور اس سے بھی زیادہ بعض روایتوں میں 300 کے لفظ بھی آتے ہیں کہ نبیوں کو لوگوں نے قتل کر دیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. ایسے ظالم قومیں بھی تھی کہ نبیوں کی بھی پرواہ نہیں کی، انہیں بات نہیں مانتے تو نہ مانتے، لیکن نبیوں کو قتل کر دیا اور ان کے امتیوں کو کئی ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیا. فرمایا کہ ہم نے لگاتار رسول بھیجے ان کی ہدایت کے لیے. کلما جاء امت رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، جب بھی کوئی رسول آیا کسی امت کے پاس، قوم نے جھٹلایا ان کو، قوم نے بات نہ مانی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعد ایسے نبی بھی ہوں گے جن کو ماننے والے صرف 5 لوگ ہوں گے، بعد ایسے نبی بھی آئیں گے جن کو ماننے والے، ایمان لانے والے 4 آدمی ہوں گے، بعض نبیوں کے 3، 2، 1. فرمایا بعض ایسے نبی بھی آئیں گے اللہ کے دربار میں کہ جن کو ماننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ایسے نبیوں نے تو محنتیں کی لیکن نبیوں کی بات نہ مانی. فرمایا کہ جب بھی ہم نے رسول بھیجے، جب بھی آیا کوئی رسول امت کے پاس تو قوم نے جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وہ بس تابع داری کی، پیچھے لگا دیا ہم نے ان کے بعض کو بعض سے، یعنی ایک کو ہم نے ہلاک کیا، دوسری قوم بھیجی، انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے ان کی باتوں کو قصے کہانیاں بنا دی. اب وہ قومیں تو تباہ ہو چکی ہیں، ان کے واقعات صرف قصے کہانیوں تک رہ چکے ہیں، ان کی حقیقت اب ختم ہو چکی ہے. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بس دوری ہے اللہ کی رحمت سے ایسی قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتی. اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. بسم اللہ.